کہ انسان کو اس کی راہ سے دو ہی چیزیں ہٹا سکتی ہیں، سزا یا تکلیف کا خوف یا پھر لالچ۔ کسی انسان کو اگر ہم یہ کہیں کہ اس مظلوم کی تم حمایت نہ کرو ورنہ تم اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، تو اگر وہ کمزور ہے تو وہ پھر پیچھے ہٹ جائے گا کہ میں کسی کے لیے اپنی جان کیوں دوں۔ یا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو یہ کہہ دیں کہ تم اس مظلوم کی حمایت سے ہاتھ اٹھا لو تو ہم تمہیں اس کے بدلے میں یہ ایک چیز دے دیں گے، تو اس لالچ میں وہ پیچھے ہٹ جائے۔ اسی طرح وہ چیزیں جو رب تعالیٰ کی پسندیدہ ہیں یا وہ رویے جو رب تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں، ان سے ہمیں دو ہی باتیں ہٹا پائیں گی۔ جیسے ہم سب کو پتا ہے کہ رشوت لینے اور دینے والا جہنم ہی ہے، جہنم میں جائے گا۔ اگر ہمارا ایمان کمزور ہے اور اس میں پختگی نہیں ہے، ہمارے کنوکشن میں پختگی نہیں، تو پھر ترغیبات ہمیں بہت آسانی سے سیدھا سے ہٹا لیں گی۔ اسی لیے جو خانقاہی سسٹم تھا اس میں جب کوئی شاگرد کسی کے پاس جا کے بیٹھتا تھا تو اس کی کردار میں پختگی لانے کے لیے بعض کا 35 سال گزر جاتے تھے، تب کہیں جا کے خلافت ملتی تھی۔ کہ خانقاہی سسٹم میں پہلا کام یہی ہوتا تھا کہ بال اتروا دیتے تھے، اسرا پڑوا دیتے تھے۔ اب یہ پہلا جھٹکا ہے انسان کو، اس کی ظاہری خوبصورتی کو ختم کر کے اسے مذاق کا نشانہ بنوا دیا جائے لوگوں کا۔ پھر اس سے اگلے مقام پر یہ ہوتا تھا کہ جہاں آنے والے جوتے اتارتے ہیں وہاں بٹھا دیا جاتا تھا کہ یہاں جوتے سیدھے کرو، اور تو مٹی ہوتی تھی جوتوں پر کہ ان کو صاف کر کے رکھو سب کے جوتوں کو۔ ہمارے معاشرے میں یہ حقیقتیں خدمت جانی جاتی ہے، بہت حقارت سے دیکھا جاتا ہے اس خدمت کو، تو وہاں اس کا نفس کچلا جاتا تھا۔ تو یہ یوں اس کی ٹریننگ شروع ہوتی تھی۔ تو یہ جو لالچ اور بھوک کے ہاتھوں تنگ آ کے حکم عدولی ہے، چاہے وہ انسان کی ہو یا رب کی ہو، اس کا بندوبست یہ کیا جاتا تھا کہ جیسے کہا جاتا تھا تم لنگر تقسیم کرو، لیکن خود سب سے بعد میں اگر بچے گا تو کھاؤ گے ورنہ نہیں۔ تو یہ ترغیبات جو ہیں، لالچ ہے، اس کے خلاف ڈھال یوں بنتی تھی وہاں۔ تو یہ اگر پھر الحمدللہ انسان محفوظ رہ جاتا ہے ان چیزوں سے۔